فیاض صاحب کی کال شامل کریں گے، فیصل آباد سے ہے. جی فرمائیے فیاض صاحب، کیا سوال کریں گے آپ؟ السلام علیکم احسن بھائی. وعلیکم السلام. جی بولیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تندرست ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ تندرست ہے اور روزے نہیں رکھتی، یہی سوال ہے؟ تندرست ہے اور روزے نہیں رکھتی، نہیں رکھ سکتی انہوں نے کہا. کچھ سمجھ مجھے تندرست ہے تو پھر کیا بات؟ پھر ان کا یہ کہنا ہوگا کہ اگر کوئی تندرست ہے، کوئی مجبوری نہیں، پھر بھی روزے نہ نہیں رکھے تو اس کے لیے بہت بڑا وبال ہے. رمضان کے ایک روزے کا بدل ساری زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. تو جو جان بوجھ کے نہیں رکھ رہا ہے اللہ سے معافی چاہے، کیونکہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اچھا، بہت مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں رکھ پاتے عمران بھائی، کہتے ہیں کہ جی ہم نے فدیہ ادا کر دیا اور ہماری بس صحت یا ہم میں وہ پیشنس نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ بس طبیعت خراب ہے، جبکہ کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے روزے کے پہلے دن دوسرے دن تھوڑی طبیعت ناساز ہوتی ہو، بٹ باڈی جب یوز ٹو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا ایک معمول بنتا ہے. کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ روزے کے معاملے میں نا یہ دیکھیں، ہماری گفتگو اور علماء کرام جو ہیں، مفتیان کرام، وہی فرماتے ہیں کہ کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر جو ہے نا وہ اگر سجیسٹ کر دے کسی بیماری کو کہ بھئی ان صاحب کو روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، شوگر پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، یا کوئی بھی کینسر پیشنٹ ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی ان کو روزہ نہیں رکھوانا، تب تو پھر ان کے ذمہ روزہ نہ رکھنا ضروری، کہ روزہ نہ رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، وقت پر دوا لیں. خود جس طرف سیلف میڈیکیشن نقصان دہ ہے، اسی طرح سیلف فتویٰ وہ بھی نقصان دہ ہے، کہ لوگ خاص طور پہ اپنے لیے وہ راہ نکال لیتے ہیں کہ جی میرے اندر یہ مسئلہ ہے کہ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، مجھے چکر آنے لگتے ہیں، میں روزہ نہیں رکھوں گا. اور اسی طرح یہاں خواتین کو بھی کہوں گا، ہماری میجورٹی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، جو پورے ریگولر روزے رکھتی ہیں، قرآن بہت پڑھتی ہیں. کچھ ینگسٹرز کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ آن آف رکھتی ہیں، جب موڈ ہوا رکھ لیا، جب موڈ ہوا چھوڑ دیا. تو وہ بھی اپنی بڑی خواتین کو فالو کریں، جس طرح گھر کی بڑی بوڑھی خواتین، بعضی میں نے دیکھا بڑی 70 75 80 سال کی ہوتی ہیں، قرآن کریم بھی بہت ختم کر رہی ہوتی ہیں، روزے بھی کبھی نہیں چھوڑتی، صحت بھی اچھی ہوتی ہے ان کی. تو یہ موڈ پر نہیں ہے کہ جی شوق پر ہے، موڈ پر ہے، آج شوق رکھ لیا، آج چھوڑ دیا، آج جمعۃ الوداع کا رکھ لیا، آج جمعہ تو رکھ لیا، آج یونیورسٹی چھوڑ دیا. نہیں، یہ تو فرض ہے، تو اس لیے اس کو سب کو رکھنا ہے. تو علامہ صاحب اگر فرض کو چھوڑ کے لوگ بولے کہ ہم نے نیکیاں اتنی کر رہے ہیں تو چلیں دیکھیں گے ہمارا بیلنس ہو جائے گا، یہ اللہ کے احکامات جو احسن میاں جی اگر وہ روزہ نہیں رکھتا اور حیثیت قرآن کا وعدہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بیماری روزہ رکھنے سے دور ہو جائے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ آسانی چاہتا ہے. ایسی بیماری کہ اس میں جان جانے کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، اتنا لاغر ہو جائے کہ ہوش میں نہ رہے، یا یہ کہ وہ بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس سے برداشت نہ ہو، صرف اس صورت میں، اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ نہیں ہے. اور اس کو اپنے لیے ایزی مت سمجھیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو ہم نے ایک معمول بنا لے کہ جی کوئی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم تو ہے، لیکن چند فرائض ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں. جناب ایک سوال جو خاتون کا فون آیا اور وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی تھی، وہ سوال یہ ہے کہ جی ہماری فیملی میں 8 لوگ موجود ہیں، اور 8 کے 8 لوگوں کو کوئی نہ کوئی انفیکشن میں مبتلا ہے. کسی کو یورینری انفیکشن ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، اور کسی سے جب ہم نے بہت لوگوں سے علاج کروایا بار بار رپیٹ ہو جاتی ہے بیماریاں، اور کسی نے بتایا کہ جی کوئی جادو یا کوئی اثرات ہیں. ان کے لیے کیا تعلیم فرمائیں گے؟ عمران بھائی آپ سے بھی، آپ تمام اگر کچھ پڑھنے کے لیے ان کو دے دیں تو پھر پلیز بسم اللہ. بتا دیں پھر. جی پہلی بات تو یہ کہ گھر میں اذان کہلوائیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی اثرات ہوں گے، کوئی چیز ہوگی بری چیز، تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کوئی اور اثر کیا رہے گا. صحیح. دوسری بات یہ کہ سورہ فاتحہ ٹھیک ہے، تمام بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک ہے. فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ پڑھیں. ہر بیماری کا علاج، اللہ پہ یقین رکھیں انشاءاللہ، اور درود شفا پڑھیں. جی عمران بھائی. جی ایک دعا بتاتا ہوں، یہ سیٹ پہ میں نے پہلے نہیں بتائی. وہ کوشش کریں بیماریوں کے لیے بھی، روزگار کے لیے بھی، رشتوں کے لیے، بزنس کے لیے، باہر جانے کے لیے، ویزا اپلائی کے لیے، تمام چیزوں کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. وہ دعا ہے اللہم ایدنا بروح القدس،
अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल कुदुस, कि अल्लाह हमारी तायद फरमाइए, हमारी नुसरत फरमाइए रूहुल कुदुस के ज़रिए से। ठीक है। तो इसका विर्द रखें तो इंशाल्लाह किसी भी मुश्किल में हो, बीमारियों में, तकलीफ में, अल्लाह ताला इसकी बरकत से। इमरान भाई, ये खास दुआ आपने कहीं से ली है? जी हाँ, ये कुछ बुजुर्गान दिन के मामूलात ठीक है। में से हैं। लेकिन जो लोग शिकायत करते हैं ना, पहले अपने हालात पे नजर करें। ठीक है। अल्लाह की नाफरमानी कितनी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है बंदिश हो, अपने अमाल हो अमाल सकते देखिए। हैं कि आप झूठ कितना बोल रहे हैं, गीबत कितनी है, कमाई कैसी है। ये बात भी है ना पहले। जी शीरी साहिबा, आप जी, मैं मुफ्ती साहब की बात में इजाफा करना चाहूँगी। बड़ी प्यारी बात आपने कही है कि कुरान वैसे तो हर मर्ज़ के लिए शिफा है ना, कुरान से ही अगर हम तलब करें तो सूरह फातिहा ज़ाहिर है कि फतहा से है खोलना, या अगर इंसान की ज़िंदगी में बन गिरें लग गई हैं तो उसको खोल सूरह देना। ठीक फातिहा है। से बढ़कर कोई सूरह नहीं है उसके ठीक लिए। है। और साथ साथ शयातीन के असरात, वही सूरह नास और सूरह फलक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत, और फिर वही जुमला कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में साथ साथ अपने आमाल सही करें, लुक़्मा हलाल ना हराम ना हो, हलाल की जानिब हो, और तमाम मुहर्रमात से बचे इंसान, तो अल्लाह ख़ुद उसकी ज़िंदगी में बरकतें और रहमतें नाज़िल करता है। बहुत खूब जी। ऑडियंस में से हमारे पास अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ऑडियंस को मैं माइक दे दीजिए। एक पीछे वो सवाल है, फिर हम उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं। एक सवाल ले लेते हैं जी इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे 4 बच्चे हैं, एक उसमें मेरी बेटी हैं और 3 बेटे हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये है कि अगर उनको विरासत तकसीम की जाए तो उसका एक पैमाना बताया गया है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह कायल करूं, या कायल करना मेरे लिए मना है कि मैं उन चारों को बराबर तकसीम करूं, कोई ऐसा हो सकता है? अच्छा ठीक है जी, इस सवाल का जवाब अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है कि बराबर का चाहते हैं कि बेटियों को भी ज़्यादा दे दिया जाए, लेकिन इसका जवाब हम उलमा से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान।